أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جس واقعے کے اندر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے مکے سے نکلے ہیں اور اس شاہراہ پر چل پڑے ہیں کہ جو شاہراہ مدینہ کی طرف جاتی ہے. اس صورتحال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی صحابی ہیں اور وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ واقعات ہم نے بار بار پڑھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار کے اندر آ کر قیام فرمایا ہے اور اس غار کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کئی سوراخ ہیں کہ جن سے انسان نظر بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی شک اور یہ شبہ اور یہ خطرہ بھی ہے کہ کوئی موذی جانور وہاں سے آ کر حملہ آور نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کے ان سوراخوں کے اندر اس کپڑے کو ٹھونسا ہے تاکہ وہاں سے کوئی موذی جانور نہ آ سکے. لیکن ایک سوراخ ایسا بھی رہ گیا کہ جہاں سے کوئی کپڑا باقی نہیں بچا تھا کہ آنے کا راستہ روکا جا سکے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں وہاں رکھ دیا ہے تاکہ یہاں سے کوئی موذی جانور اندر نہ آ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار اب دونوں اس غار کے اندر موجود ہیں. اور پھر کئی حکایتیں اور کئی روایتیں اور کئی معجزات بھی اس حوالے سے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر موجود ہیں. آپ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، فرستادہ ہستی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تو بڑی تسکین تھی، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا. لیکن صدیق اکبر ان بشری تقاضاؤں کی وجہ سے ذرا افسردہ بھی ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں. اور پھر عالم یہ ہے کہ اچانک آپ کے سامنے وہ جو تلاش کرنے والے لوگ ہیں ان کے قدم تک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ تلاش کر. اور اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ رسول خدا یہ تو دیکھیں سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ کہیں اندر داخل نہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان بخشا
اطمینان دلایا اور یہی کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو جملہ ہے کہ ان اللہ معنا، کتنا پیارا جملہ ہے کہ یہ جب اہل ایمان کی زبان پہ اترتا ہے تو اس جملے کے کہنے سے دلوں کو کتنا اطمینان آج بھی نصیب ہوتا ہے. مشکل سے مشکل حالات ہوں، دشمن کتنا ہی ہمارے سامنے خطرناک ہو، حالات کیسے ہی مصائب اور پریشانیوں کے ہوں، لیکن انسان اگر ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی تمام تر قوتوں اور تمام تر جو طاقتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر اس دین کو مٹانے کے لیے یا اس دعوت کو مٹانے کے لیے درپے ہیں اور وہ ہمارے جانی دشمن بن کر ہماری جانیں لینا چاہتے ہیں، اور ایسے لمحے کے اندر اگر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کانوں سے ٹکرا جائیں کہ ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ دنیا کے غم کہاں چلے جاتے ہیں، وہ پریشانیاں کہاں چلی جاتی ہیں اور وہ مصیبتیں کہاں چلی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے اور رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تنصرو، کہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی. اللہ رب العالمین تو اپنے پیارے بندوں، دیندار بندوں جو اس کے نام سے جیتے ہیں اور اس کے نام پر مرتے ہیں اور اس کے لیے جاگتے ہیں اور اس کے لیے سوتے ہیں، اس کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور اسی کے لیے گھروں کے اندر لوٹتے ہیں، جن کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ رب العالمین کی رضا ہے، وہ دیگر لوگوں کی طرح دنیا کی منفیت کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے نہیں جیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے جیتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. تو رب کائنات کی مدد تو ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے. تو رب کائنات تو یہ جملہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تنصرو، کیا ایسا نہیں کہ میں نے تمہاری پہلے مدد فرمائی ہو یا نہیں فرمائی پہلے تمہاری مدد. ایک سوال ہے اس طرح کا کہ تو ہمیشہ رب کائنات کی مدد ہی ہے کہ جو رب کائنات کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اترتی رہی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر حالات اور واقعات کا خود رب ذوالجلال ایک حوالہ دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد رب کائنات فرما کہ فقط نصرہ، اس وقت رب کائنات نے آپ کی مدد کی اس اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو کفر کے ان لوگوں نے، کفر کے ماننے والے ان لوگوں نے اور کافروں نے خارج کر دیا تھا، نکال دیا تھا آپ کو مکہ پاک سے، اور آپ مکہ پاک سے نکل کر اب آپ کے پاس کوئی اور ٹھکانہ اس وقت تک موجود نہیں تھا کہ جب تک آپ مدینہ پہنچ جائیں. اور ان حالات کے اندر کے بے سر و سامانی بھی تھی اور دشمن جان کا در پہ بھی تھا، اور دشمن کوئی ایک نہیں تھا، یہ پورا مکہ دشمن تھا، اور مکے کے سارے سردار اور سارے قبیلوں کے سربراہ یہ سارے دشمن بنے ہوئے تھے اور جان کے در پہ تھے، بس نظر آ جائیں اور وہ جان لے لیں. یہ عالم تھا کہ ایسے عالم کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ ایسے عالم کے اندر یہ ہوا تھا کہ ثانی اسنین، کہ جن دو میں سے کہ ایک آپ تھے، رب کائنات نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی. کوئی اور نہیں تھا، صرف دو تھے. بڑا لشکر نہیں تھا، بڑا ساز و سامان نہیں تھا، بڑے ہیلی کاپٹر اور راکٹ لانچرز نہیں تھے، کوئی ایٹم بم آپ کے پاس نہیں تھا. دنیا کے ساز و سامان کے جن کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کو شکست دی جا سکتی ہے، کفر کی طاقتوں کو گرایا جا سکتا ہے، یا کفر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یا دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قوتیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ غالب آؤ گے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ دنیا تو ساری آپ کی مخالف تھی، دشمن تو در پہ تھا، کوئی ایک وہاں بندہ پیچھے ایسا نہیں بچا تھا کہ جو آپ کے لیے جان کی امان چاہتا ہو. یہ لوگ تو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. ثانی اسنین، دو میں سے ایک آپ تھے، دو میں سے دوسرا آپ تھے. تو ایسے عالم کے اندر پھر رب کائنات نے کیا کیا تھا؟ تو رب کائنات نے آپ کی مدد فرمائی تھی اذ ہما فی الغار، کہ جب تم لوگ غار میں تھے. رب کائنات نے پورا حوالہ دے دیا کہ میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب ایک غار ہے، چھوٹی سی غار ہے، رہنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑا ساز و سامان آپ کے پاس موجود نہیں ہے، زندگی کی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، بے یار و مددگار آپ پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسے عالم کے اندر رب کائنات کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگ غار میں تھے اور جب یہ کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، اور جب آپ اپنے دوست صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہی پیارا جملہ، وہی دلوں کو تسکین دینے والا جملہ، وہی دلوں کو اطمینان دینے والا جملہ، وہی دلوں کو تقویت دینے والا جملہ، اور وہی دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والا جملہ جو رب کائنات نے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے تو ادا ہوا، لیکن رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو محفوظ کر لیا کہ اس وقت آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اب غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا انسان کو ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، غم اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ میں بچوں سے کٹ جاؤں گا، میرے بچے وہ اپنے باپ سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ کاروبار ہے، دنیا کی منفیت ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں میرے دم سے نعوذ باللہ. کوئی یہ سوچتا ہوگا تو میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے والوں کا کیا ہوگا. تو سارے غموں کو دلوں سے نکال دو
جب دل کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جملے یہاں پر نقل فرمائے، اور ان جملوں کو نقل فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے آتی ہے جو اللہ کے اوپر یقین کر کے گھروں سے اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں نکل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملے کب کہیں اور کس کو کہیں؟ یہ جملے اس وقت کہیں جب سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا چکے ہیں، جب گھر بار کو چھوڑ کے گھروں سے نکل چکے ہیں، جو کچھ گھروں میں تھا وہ گھروں میں چھوڑ دیا۔ دو صاحب، دو افراد یہ گھروں سے نکلے، اور عالم کیا تھا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ جائیں، آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ جائیں، آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ جائیں۔ مکہ سے اہل ایمان خالی ہو رہے ہیں، ورنہ تو ہوتا یہ کہ سارے لوگوں کو روکا جائے، پہلے سربراہ نکل جائے تاکہ سربراہ کی جان بچ جائے۔ بات تو سیاسی سی ہو جاتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ ابھی افغانستان کا تازہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا۔ اشرف غنی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے خود بھاگا اور لوگ سارے پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ بھی دنیا کی لیڈرشپ کا ایک اسٹائل ہے، یہ بھی دنیا کی لیڈرشپ کا ایک انداز ہے۔ لیکن ایک ہمارے لیڈر ہیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اپنے ساتھی پیارے ہیں، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، پہلے ان سے کہا کہ لوگ تو میری جان کے در پہ ہیں نا، میری جان کے دشمن ہیں نا، ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، تم بھلے جاؤ، تم بھی بھلے جاؤ، تم بھی بھلے جاؤ۔ اس طرح سب کو روانہ کر دیا ہے۔ اب صرف حضرت علی پیچھے بچے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا، سب سے بڑی عمر کا فرد، اور اس وقت سب سے چھوٹی عمر کا ایمان لانے والا فرد جو اولین مسلمانوں میں سے تھے، یہی دو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور بڑے مشکل حالات تھے وہ بھی۔ اسلام قبول کرنا اس وقت انگاروں کو، جلتے انگاروں کو اپنے ہتھیلی پہ لینا تھا، لیکن ایسے عالم کے اندر بڑے بڑے جری اور بہادر، حق بات کو سمجھنے کے باوجود بھی، دل کا اطمینان اس دین پر ہونے کے باوجود بھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود بھی اس وجہ سے اعلان نہیں کر پا رہے کہ اس ماحول کے اندر اگر ہم نے اعلان کیا تو یہ ماحول ہمارا دشمن بن جائے گا، یہ کفار ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ انہی دو ہستیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیا تھا۔ آقا نامدار نے انہی دونوں ہستیوں کو چن لیا۔ ایک میرے بسترے پر آرام کرے گا، اس لیے کہ رات کو دشمن نے یہ ٹھان لیے کہ آج رات جا کے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینی ہے، اور دوسرا وہ ساتھی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم نے بھی چلے جانا ہے، اس لیے کہ وہ یار غار بننا ہے، اس کو بھی ایک درجہ ملنا ہے، اس کو بھی ایک مقام ملنا ہے، اس کو بھی رب کائنات کی طرف سے یہ مقام حاصل ہونا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں محفوظ ہو جائے گا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ تم اپنے صاحب سے، تم اپنے دوست سے، تم اپنے اس پیارے بندے سے، تم اپنے اس پیارے غلام سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ وہ دو ساتھی رہ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے بارے میں وہ جو صدیق اکبر حالات بیان فرماتے ہیں، ان حالات میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ لیں گے سفر کے اندر۔ اس لیے یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھ سے محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو احترام تھا، جو تعلق تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ تھا، وہ اس قدر پختہ تھا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے اور اس اہم کام کے لیے اور اس اہم مہم کے لیے مجھے منتخب فرمائیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ میں نے تو سفر کی تیاری شروع کر دی تھی، اور میں نے تو ایک زبردست اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خرید لی تھی اور اپنے سفر کے لیے بھی خرید لی تھی۔ زیادہ راہ کا بھی میں نے انتظام کر لیا تھا کہ اچانک جب اجازت ملے تو اس اجازت ملنے کے والے وقت ہم اچانک دوڑتے پھر رہے ہوں، کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو حالات پتہ نہیں کیسے ہوں، انتظام ہو سکے نہ ہو سکے، انتظام تو میں نے کر لیا تھا۔ لیکن یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے پاس میں روز جا کے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا کیا حکم ملا ہے، تو آپ فرماتے کہ صبر کرو، ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ملی، صبر کرو، ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تا وقت یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی۔ اور جب اجازت آ گئی تو صدیق اکبر کے پاس گئے اور وہ خوش ہو گئے، فرحاں ہو گئے
کہ جس گھڑی کا مجھے انتظار تھا وہ گھڑی اب میرے سامنے آ گئی۔ اب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کا میں ساتھی بننے والا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا، آپ نے خوشی کے مارے آقا نامدار سے فرمایا کہ رسول خدا مجھے تو اس دن کا انتظار تھا، اور آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے لیے بہترین سواری کا انتظام کر لیا ہے، خرید لیے میں نے، سواری کا انتظام میں نے کر لیا ہے، اور سفر میں انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ آقا نامدار نے فرمایا کہ صدیق تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، لیکن ایک بات سن لے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سفر اس وقت تک نہیں کروں گا کہ جب تک تو اس کی قیمت مجھ سے وصول نہیں کر لے گا۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی فطرت ہے، یہ میرے آقا کی طبیعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے نہیں ہیں کسی سے، کسی کا اس طرح احسان نہیں لیتے۔ صدیق اکبر جیسا ساتھی اور دوست وہ انتظام کر لیتا ہے کہ بھائی مشکل کی گھڑی ہے، چلو چل پڑتے ہیں، لیکن آقا نامدار نے فرمایا کہ نہیں، سفر ہجرت ہی کیوں نہ ہو، سفر کے لیے جس گاڑی کا انتظام ہوگا، سواری کا انتظام ہوگا، اس کا انتظام میں خود کروں گا اور تم نہیں کرو گے۔ جب تک تم مجھ سے قیمت نہیں لوگے اس کی، میں اس سواری پر تمہارے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ ذرا آج کے معاشروں کے اندر دیکھ لیں، آج کے معاشروں میں ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں کے لیے کیوں کچھ کروں، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے کیا میرے لیے کر لیا۔ ہم لوگوں سے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں، لوگ ہم پر احسان کریں، لوگ ہمیں دیں، لوگ ہمارے آگے پیچھے دوڑیں، لوگ ہم پر احسان کریں۔ لیکن یہ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے کہ صدیق اکبر جیسی ہستی کو بھی منع کر دیا کہ نہیں۔ اور حالات کتنے مشکل ہیں، حالات کی نزاکت کا اندازہ کوئی انسان تبھی لگا سکتا ہے جب دل کی دنیا کے اندر وہ مناظر اپنے سامنے رکھ دے کہ کوئی ایک شخص نہیں، ایک پوری آبادی اور پورا شہر جان کا دشمن بنا ہوا ہو، جان کا در پہ ہو، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سواری پر سفر تو تب کروں گا کہ جب تم مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لو گے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ سفر ہوتا ہے، اور اس سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ پورا واقعہ رب کائنات نے یہاں نقل فرما دیا کہ جب وہ واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک دوسری بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ کہ یہ بڑی اہم گھڑی تھی اسلام کی، یہ بڑی اہم گھڑی تھی جس کو ہم ہجرت کی گھڑی کہتے ہیں، کہ اس گھڑی پر کفر کے مقابلے میں ایمان کا اعلان کرنا، صرف اعلان نہیں کرنا، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑ دینا، اپنے بچوں پورا گھر یا چھت یا جو گھرانہ اس کو چھوڑنا۔ اور اس کے پیچھے ایسا نہیں کہ لوگ کوئی آگ لگانے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ گھروں سے نکالنے کے لیے آپ کو وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بچوں کے آپ کی جانیں لے رہے ہیں وہ لوگ، عصمتیں لوٹ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ آپ رہو تو وہ لوگ خوش ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر ہجرت کا حکم دیا ہے کہ ان حالات کے اندر ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا فرض کر دی گئی تھی کہ آپ نے ہجرت کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ایمان کو بچا کے وہاں مدینہ جائیں، وہاں پر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ان لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ نہیں چھوڑا پیچھے۔ اور پھر جب ہجرت کے واقعات آتے ہیں، ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلا تو روکنے والوں نے روک لیا اور یہ کہا کہ تمہارے جسم پہ جو لباس ہے، یہ لباس بھی میرا دیا ہوا ہے، آج جب تم چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ لباس چھوڑ کر جاؤ۔ کسی کو یہ کہا کہ تو جانا چاہتا چلا جا، لیکن تیرے بچے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے بلکتے بچوں کو وہاں چھوڑ کے وہ لوگ گئے۔ تو بھی جو ہجرت کے واقعات تھے یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے کہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اور قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کے لیے یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں اور ان لوگوں نے مکے کا سفر کیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنا احسان یاد دلایا ہے، رب کائنات نے جو یہ بات یہاں پر کی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے ایمان کے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ رب کی راہ میں داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا جینا اور اس کا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب اہل ایمان کی زبانوں پر ایسے کلمے آ جاتے ہیں، جب دلوں کی یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری نمازیں اور ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ رب العالمین کا اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہاری مدد کا اعلان ہونا ہے، تم ہی بلندیوں پر پہنچنے والے ہو، تم ہی سرفراز ہونے والے ہو، تم ہی بلند مقاموں پر پہنچنے والے ہو، تخت و تاج تمہارے قدموں میں گرنے والے ہیں، کیسر و قسرا تمہارے قدموں میں گرنے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ جو ایمان ہوتا ہے، ایمان راسخ ہونا چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے، یقین، یہ ایمان کا دوسرا لفظ ہے۔ ہم یقین ایمان کو کہتے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ جب یہ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ کامیاب تم ہی ہوگے، کامیاب کوئی اور نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر رب کائنات یہ بھی بندے کو بتاتا ہے کہ بندے کہیں تو اس بھول میں نہیں رہنا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو میری مدد کرے گا تو میرا دین سرفراز ہوگا۔ رب کائنات پھر اسی قرآن پاک کے اندر مختلف حوالے دے رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کا واقعہ رب کائنات یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اصحاب فیل سے مقابلہ کرنے کے لیے مکے سے کوئی لشکر نہیں نکلا تھا، بلکہ مکے کا جو سربراہ تھا اس وقت، اس نے تو آ کر یہ کہا تھا کہ میری اونٹنیاں اور اونٹ ان کا لشکر جو چل رہا تھا اس کو تم نے قبضے میں کر لیا ہے۔ ہم جو مذاکرات کے لیے تمہارے پاس آئے تو تمہیں یہ نہیں کہنے آئے کہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ہم تو یہ کہنے آئے کہ ہمارے جو اونٹ تم نے قبضے میں کر لیے واپس کر دو۔ مفسر یہ بات کر کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شروع میں، اور خود وہ ابرہا حیران ہو گیا تھا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بڑے زیرک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، زبردست سردار ہیں، ایک بہترین سردار ہیں مکے کے آپ، اور ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور آ کر مذاکرات کریں گے کہ بھائی آپ اس چلے جاؤ، ہم درہم و دینار تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو سونا اور جواہر تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، تم چلے جاؤ، حج جا کے تم اپنے پاس کرنا چاہو بھلے کرو، لیکن اس کعبۃ اللہ کو نہ ڈھاؤ۔ تم نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی، تمہیں تو ہمارے عزائم کا پتہ ہے کہ ہم تو اس کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے یہاں پر آئے، اور تم اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے زندگی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن یقین کتنا پختہ تھا، ذرا یقین کی بات کریں، یقین کتنا پختہ تھا۔ کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے تو میرے اونٹ واپس کر دو۔ اور پھر رب کائنات نے کیا کر دیا؟ رب کائنات انسانوں کا محتاج نہیں ہے، رب کائنات میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلیں گے تو دین قائم ہوگا۔ رب چاہے گا تو 40 ممالک کی فوجیں 20 سال تک اگر وہ وہاں پر موجود رہیں گی، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا جو بھی ہتھیار تیار ہو رہا ہے وہ سارا وہاں پر چڑھا دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی رب اگر کامیاب کرنا چاہے گا تو ان پتھریلی سرزمین پر چلنے والے ننگے پاؤں ان مجاہدین کو رب کائنات کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ معجزہ اس دور کا، یہ معجزہ اس دور کا کہ اللہ پر یقین کرنے والے لوگوں کو رب کائنات کس طرح کامیاب کرتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، ایمان تمہارا راسخ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر تم ڈگمگا گئے، لڑ کھڑا گئے، کمزور ہو گئے تمہارے قدم اور تم پیچھے ہٹ گئے تو پھر رب کائنات کی نصرت اور مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد اور نصرت تب آتی ہے کہ جب تمہارا ایمان اس معراج پر پہنچا ہوا ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ یقین موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ لیا ہم سے کہ ہم اس ایمان کے پر پورے اتریں، اس ایمان پر پورے اتریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، ایمان کی شرط ہم سے کی گئی ہے، جب ایمان کی شرط پر ہم لوگ پورا اتریں گے تو رب کائنات کی نصرت اور مدد پھر ضرور آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کے اوپر، اپنے اس ایمان کے اوپر، اپنے اس یقین کے اوپر قدم جما کر کھڑے ہو گئے۔ استقامت کہتے ہیں قدم جما کر کھڑے ہو جانا، کوئی لالچ، کوئی خوف یہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے۔ دنیا کی آپ کے سامنے ساری نعمتیں ڈال دی جائیں، آپ کی نگاہیں اس پر نہ جائیں، آپ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ خدا کی راہوں میں چلو۔ ثم استقاموا، رب کائنات کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، میں اپنے ملائکہ تمہارے لیے نازل کرتا ہوں۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں رب کائنات کے۔ آپ خود بتائیں کہ کیا صورتحال ہے افغانستان میں،
کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انسانوں نے شکست دی ہے؟ اللہ نے کیا مقابلہ کیا تھا؟ ٹیکنالوجی کا دیکھ لیں، افراد قوت کو دیکھ لیں، لاکھوں کی فوج وہاں کھڑی ہوئی ہے، ہر طرح کی دنیا سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی شکست کھا گئی۔ عقل حیران ہے، ٹیکنالوجی شکست کھا گئی، جدید ترین ہتھیار شکست کھا گئے، اور کامیابی کس کی ہوئی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تمہارا قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کرتا ہے تو رب کائنات تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، سکینت نازل کر دی، سکون، اطمینان، اور یہ بڑی پیاری کیفیت ہوتی ہے، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا نصیب ہو جانا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ انسان پھر غنی ہونے کی نہیں سوچ رہا ہوتا، پھر فقر کے اندر بھی انسان خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، رب کائنات کی طرف سے سکون، سکینہ، اطمینان مل جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ اور یہ اطمینان نہ ملے، 5-5 ہزار ایکڑ زمین، 10-10 ہزار ایکڑ زمین، بادشاہت، وزارت عظمیٰ، صدارت، سب کچھ مل جائے، یہ بھوک نہیں ملتی، سکون ہی نہیں ملتا ہے بندے کو، اطمینان ہی نہیں آتا بندے کو۔ اور وہ سکون کی کیفیت دیکھنی تو ذرا اہل ایمان کو دیکھ لو، فاقہ بھی ہوگا گھر میں لیکن اطمینان ہوگا، بیماریاں بھی ہوں گی گھروں میں لیکن خدا کے یقین کی وجہ سے اطمینان ہوگا کہ رب نے جو چاہے وہی ہونا ہے، کوئی کیا چھین سکتا ہے، کوئی بیماری کیا چھین سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا جب تک بیماری کو حکم نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھ لیا آپ سب لوگوں نے، آج لوگ یہ کہہ رہے تھا کہ ساری دنیا کے اندر کورونا آیا، افغانستان کے اندر کیوں نہیں آیا؟ وہاں کیوں نہیں آیا؟ وہاں کا ڈیٹا کیوں نہیں آ رہا آج سامنے؟ کتنے لوگوں کو یہ کورونا ہوا، کیا کچھ ہوا؟ وہ یقین کرنے والے لوگ تھے کہ کورونا کا وائرس ان کے پاس جا کے زیادہ خطرناک ثابت ہوا کہ جن کے دلوں کو سکون نہیں تھا، سکینہ نہیں تھی جن کے پاس، خوف اور ڈر میں وہ مبتلا لوگ تھے کہ یہ مار ڈالے گا۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، مارنا تو اللہ کے حکم سے، زندگی موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی رب کائنات نے، اس کورونا وائرس کو نہیں دی، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ جب چاہے گا تو مارے گا، وہ جب چاہے گا تو زندہ رکھے گا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ کفر کا کلمہ ہے اس کو کلمۃ السفلی کہا گیا ہے، جو کفر کا کلمہ ہے اس کو تو مغلوب ہو کر رہنا ہے، اور غالب ہو کر کس کلمے کو رہنا ہے؟ کلمۃ اللہ کو، اللہ کے کلمے کو غالب ہونا ہے۔ تو اللہ کا کلمہ غالب ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی غلبے کے لیے جو تحریک برپا کی ہے، رب کائنات نے اس تحریک سے ہم سب کو وابستہ کر دیا ہے۔ تو کتنا بڑا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے، یقین جانے کہ جب ہم اس معاشرے میں اٹھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کس تحریک سے وابستہ ہو، اپنی تحریک کو چھوڑیے، ذرا سیاسی تحریکوں کا اپنی زبان میں، اپنے ذہن میں لے لیجئے، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ تمہاری اس تحریک کا اور تمہارا اس تحریک سے وابستگی کا مقصد کیا ہے، ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ نوکری مل جائے گی، ذرا سا نام ہو جائے گا، انتظامیہ کے اندر میری ذرا سے بات بن جائے گی، تھانے کچہری میں میری طرح بات ہو جائے گی، SCDC کے پاس میری بات چل جائے گی، وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں جب اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ تحریک تم نے اختیار کی ہے، بتاؤ کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا، تو میری تحریک کا تو ہر ساتھی مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، میں اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ کے اندر نکلا ہوں، اور میں نے اللہ کی راہ کے اندر جد و جہد کرنے والی تحریکوں کو میں نے اسی لیے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کون زیادہ لے کر جائے گا؟ وہ لوگ زیادہ لے کر جائیں گے کہ جن کی کورٹوں کچہریوں کے اندر چلے گی، SCDC کے پاس چلے گی، اور تھانے کے اندر چلے گی، اور پنچایتوں کے اندر چلے گی، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو نصرت ملے گی، وہ جو تسکین قلب ملے گا، اطمینان ملے گا، اور سکون ملے گا، اور چین ملے گا، اور آرام ملے گا، اور بے فکری ملے گی، اس جیسی دولت کے وہ لوگ متلاشی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے قدموں کے اندر بھی استقامت دی اور ان کو اس دولت سے بھی نواز دیا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا علم اتنا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی معلومات اتنی وسیع ہے، اس کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب رب کے لیے کرنے والوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، 2 ہی باقی بچے غار کے اندر چلے گئے، وہاں بھی اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آئی، تو رب کائنات کہتا ہے کہ بتاؤ کہ میں زبردست ہوں کہ نہیں ہوں، میں حکیم ہوں کہ نہیں ہوں،
کس حکمت سے میں نے اپنے محمد مصطفیٰ کو اس غار سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا، اور دیکھیں کس حکمت سے دنیا کی ان ساری قوتوں کو شکست دے کر وہاں سے اندھیری رات میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ رب کائنات کی ذات ہے کہ وہ حکیم بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہے۔ اب رب کائنات کہتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ایمان۔ پہلی شرط ایمان تھی۔ اس ایمان کے اظہار کے طور پہ ایک مثال پیش کر دی گئی کہ کیا کیفیت ہوگی اس ایمان والے کی۔ چلو ایک تو پیغمبر خدا تھا، ایک تو رسول خدا تھا، لیکن دوسرا تو بنی بشر تھا بیچارہ، لیکن اس کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ دیکھو کس طرح وہ ساتھ نکلا ہے، کس طرح وہ ساتھ چلا ہے، کس طرح سواری کا انتظام کیا ہے، کس طرح غار کے اندر بیٹھا ہے، اور کس طرح گود میں لٹایا ہے، اور کس طرح سانپ کے ڈسنے کے بعد اپنے پیارے کو نیند سے بھی نہیں اٹھاتا وہ کہ تھکے ہوئے ہیں میرے آقا، سانپ نے مجھے ڈس تو لیا ہے، زہر تو میرے جسم میں اتر رہا ہے، لیکن میں اپنے آقا کی نیند کو کیسے خراب کروں۔ جب محبتوں کے یہ انداز بن جائیں، عقیدتوں کا یہ پیمانہ بن جائے کہ زہر اتر جائے، جان چلی جائے، لیکن میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو، میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو، جب عشق کے یہ انداز ہوں، جب عشق کا یہ معیار ہو، عشق کے یہ اسلوب ہوں، تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ اپنی جان سے اور اپنی زندگی سے بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی رضا کے لیے میدانوں میں نکل پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر وہ صدیق اکبر بشر تو ہیں نا، آنکھوں سے درد کے مارے آنسو نکلے ہیں، وہ آقا نامدار کے چہرے پر گرے ہیں، ان آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے۔ کہا صدیق اکبر پیر تو ہے؟ کہا کہ وہ جو ایک سوراخ رہ گیا تھا جس پر میں نے اپنا پاؤں رکھا تھا، وہاں سے کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے، اور یہ اس کی تکلیف ہے۔ اب یہ انداز دیکھیں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ تکلیف پہ افسوس نہیں ہے، افسردگی تکلیف پر نہیں ہے، پشیمانی تکلیف پر نہیں ہے، پشیمانی اس بات پر ہے کہ یہ جو آنسو گرے آقا کی نیند کیوں خراب ہو گئی۔ عشق کا انداز، محبت کا انداز، وابستگی کا انداز، تعلق کا انداز ذرا دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے وہ حب، یہ ہوتا ہے محبت کا یہ انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آقا نامدار نے کیا فرق کیا؟ اپنا لعاب نکال کے وہاں لگایا ہے، کہاں گیا وہ زخم، کہاں گیا وہ زہر، کہاں گئی وہ چوٹ، کہاں گئی وہ پریشانی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن کی وجہ سے ہی وہ سارا درد اور سارا زہر دور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کرامتیں، یہ سارے معجزے میرے آقا کے اندر تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے کون سے تھے؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کے پاس کون سا معجزہ نہیں تھا، کون سا معجزہ نہیں تھا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تھا کہ ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، آپ پھونکتے تھے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی، آپ پڑھتے تھے تو کوڑ کا مرض ختم ہو جایا کرتا تھا، میرے آقا نے تو دیکھو صدیق اکبر کے اوپر وہ جو سانپ کا زہر تھا وہاں پر لعاب لگایا تو وہاں سے وہ زخم چلا گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوما ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف کی بات کریں، یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی اور کو تو مثال کے لیے پیش کرو۔ دم عیسیٰ علیہ السلام دم کریں شفا مل جائے، کسی اور کی تو بات کرو۔ ید بیضا داری، ہاتھ کو بغل میں ڈالو تو چمکتا ہوا باہر نکلے، لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ آنچاں خوباں ہما دارم، یہ خوبیاں ایک ایک میں الگ الگ تھیں، یہ ساری خوبیاں اگر جمع ہوئیں تو تنہا داری، تیری ایک ذات میں جو ساری خوبیاں جمع ہوئیں وہ ذات بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کتنے معتبر ہیں ہم انسانیت کے اندر، رب العالمین نے کتنا بڑا مقام ہم لوگوں کو عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل شدہ ان آیات کے حوالے سے چند ایک احادیث مفسرین نے اپنے تفاسیر کی کتابوں کے اندر رقم فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ ان آیات کی اہمیت کو اور فضیلت کو اور موضوع اور مضمون کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھ سکیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ ابن کثیر میں نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول خدا، ایک شخص اپنی بہادری کی وجہ سے جا کے میدان جہاد کے اندر اترتا ہے، جنگ میں اتر جاتا ہے، بہادر ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، کسی میدان میں اتار دو اترنے کے لیے تیار ہے، اس کی کیا آزمائش ہے؟ وہ تو ویسے ہی بہادر ہے، اتر جاتا ہے میدانوں کے اندر، اس کے دماغ میں اور سوچ میں تو یہ بات ہی نہیں کہ میں مقابلے میں کوئی رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں،
محمد مصطفیٰ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں یا دین کے غلبے کے لیے جا رہا ہوں، بس وہ بہادر اتر جاتا ہے جہاں اتارو اسے۔ خالد بن ولید بھی اتر گئے تھے جنگ احد میں، میدان میں اتر گئے تھے وہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک بہادری کی وجہ سے میدان میں اترتا ہے، ایمان، تقویٰ، للہیت، نصرت دین کے لیے نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اندر حمیت قوم ہے، قومی غیرت ہے، ہمارے قوم کے لوگوں کے ساتھ وہ قوم لڑ رہی ہے تو مجھے قوم کے لیے لڑنا ہے، اب اس کا مقصد قومی غیرت ہو گئی، قومی حمیت ہو گئی، اور تیسرا وہ کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ میں تو جا اس لیے رہا ہوں کہ میرا قبیلہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، بس میرے قبیلے والے راضی رہیں کہ جب جنگ کا میدان ہوا، لڑائی شروع ہوئی تو میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو ایک لڑا بہادری کی وجہ سے، دوسرا لڑا قومی حمیت کی وجہ سے، اور تیسرا لڑا کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے قبیلے کی مدد کے لیے جا کے میں لڑنا شروع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیں ان میں سے مجاہد کون ہے؟ پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ ان اسباب سے لڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمت اللہ کو بلند و بالا کرنے کی نیت سے لڑے وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہے۔ جو کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں اور برسوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ میرے سفید ریش بزرگوں کی زندگیاں اس کے اندر لگ گئیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، قدم نہیں ڈگمگائی، رب کا بڑا کرم ہے، ورنہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، لوگوں کی راہیں کھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ان کو بھی رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا قدم، جدوجہد کرنے والا قدم، اس راہ کے لیے درس قرآن کے لیے دعوت دینے والا، یہ درس قرآن کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن سمجھایا جائے، قرآن کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کلمے کی تحریک کو سربلند کیا جائے۔ اس پوری تحریک کے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور سرگرمیاں ہیں، جتنے بھی اس کے معاملے ہیں، ہر معاملہ تو خدا کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی ہر جد و جہد کے اندر، لٹریچر کی تقسیم کے اندر، دعوتی وفود کے اندر، اسٹیکر تقسیم کرنے کے اندر، پوسٹر لگانے کے لیے، مساجد کے اندر اعلان کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری سرگرمیاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جہاد کے دائرے کے اندر آتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ آیت انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم پڑھی تو آپ نے، انسان کبھی کبھی چونک جاتا ہے کسی چیز کو پڑھ کر کے، اچھا یہاں مضمون اور مفہوم تو اس طرح کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نگاہ سے یہ آیت گزری تو آپ ایک دم پریشان سے ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے اور کہا کہ مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو اب آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ نے زندگی سے پہلے جہاد کے اندر لگا دی ہے۔ کہا کہ نہیں سنا نہیں تم نے، انفروا خفافا وثقالا، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں۔ اب مفسرین نے تفسیر یہ نکالی کہ ہلکا ہو یا بوجھل، جوان ہو کہ بوڑھا، بیمار ہو کہ صحت مند، غنی ہو کہ فقیر، ساری معنی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کسی بھی حالت کے اندر تم ہو، یہ دین کی جد و جہد تم ترک نہیں کر سکتے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھ پر یہ کام نہیں ہے، اب کام جا کے جوان کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہر حال کے اندر، ہر کیفیت کے اندر اس دین کی جد و جہد کو اختیار کیے رہنا ہے۔ فرمایا کہ میں تو اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد کہاں چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا شام میں۔ کہا کہ میں شام میں جاؤں گا، نصرانیوں سے جہاد کروں گا، اور پھر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ شہادت نصیب ہوئی حضرت ابو طلحہ کو۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی وہی حدیث حضرت ابو طلحہ کے حوالے سے ایک اور روایت کے اندر آتی ہے کہ جہاد کے اندر گئے اور شہید ہو گئے، لیکن دوسری روایت میں ذرا دوسرا واقعہ آتا ہے۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اس آیت سے گزرے، اور جب آپ اس آیت سے گزرے تو آپ نے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہوں گا۔ تو بچوں نے کہا کہ ابو آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، آپ تو صدیق اکبر کے ساتھ جہاد کرتے رہے، آپ تو عمر فاروق کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، شرعی عذر ہے، گھر بیٹھ جائیے، ہم جوان ہیں، ہم جا کے جہاد کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، دیکھو کیا کہا گیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، لہٰذا مجھے جہاد پر نکلنا ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کیا جائے، اور وہ سمندر کے اس پار تھا۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ آپ کے لیے کشتی کا انتظام کیا گیا، کشتی میں کئی دن رات کا سفر تھا، کشتی میں سفر کرتے رہے، لیکن دوران سفر روح پرواز کر گئی۔ یہ دوسرا واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ دوران سفر روح پرواز کر گئی، 9 دن تک کشتی میں وہ لاش رکھی رہی کہ کنارے پہنچیں تو جا کے دفن کریں، لیکن 9 دن تک اس لاش کے اندر کوئی تعفن پیدا نہیں۔ اس راہ میں نکلنے والے لوگوں کو کفن، یہ میلے نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور حدیث ابن کثیر نے نقل کی ہے، اور اس میں ابو راشد ہے کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت کے اندر دیکھا، عالم یہ تھا کہ آپ کی ایک ہڈی نکلی ہوئی، لیکن سفر میں تھے، سواری پر تھے اور جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہڈی نکلی ہوئی ہے آپ کی،
اس کیفیت کے اندر آپ کا پڑھا نہیں آپ نے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نفس کے ساتھ، جان کے ساتھ جہاد کرو، مال کے ساتھ جہاد کرو. تو تکلیف کتنی مجھ پر کیوں نہ اٹھ رہی ہو، میں اپنے آپ کو اس آیت کے حکم سے بری نہیں سمجھتا، اور میں تو جہاد میں جاؤں گا. اور آپ جہاد میں جا رہے تھے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حیان بن زید شرعی کہتے ہیں کہ ہم صفوان کے ساتھ ایک سفر کے اندر تھے. صفوان جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور حالت یہ تھی، راستے میں ایک بزرگ رسیدہ سے کو دیکھا، اور حالت یہ تھی کہ آپ ایک اونٹ پر سوار تھے، اور حالت جسمانی یہ تھی کہ جو یہ بھویں تھیں یہ آنکھوں پہ گری ہوئی تھیں، اتنے ضعیف اور بوڑھے ہو گئے. ایک قافلہ جا رہا ہے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، اس قافلے کے اندر جو لوگ شریک ہیں ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے اتنا بوڑھا اور اتنا ضعیف ہے کہ بھویں آنکھوں پہ گری ہوئی ہیں، وہ خود نہیں اٹھا پا رہے ضعیف ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں سے کہا کہ کہاں ان کو لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جہاد پر جا رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ جہاد پر چل رہے ہیں. تو یہ ان کے قریب گئے، کہا کہ چچا آپ کے پاس تو عذر ہے، ضعیف ہیں، آپ جہاد پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر بھی انہوں نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے تم نے کیا نہیں سنا، قرآن کا حکم کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جب جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر لکھا. یا تو وہ شہادت کے رتبے کو پا کر جنت الفردوس کے اندر جائے گا، یا سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ واپس دنیا کے اندر لوٹائے گا. یعنی کامیابی ہی کامیابی ہے. یا تو مال غنیمت ملے گی، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں، حکومتیں، اقتدار یہ قدموں میں آ جائیں گے، لیکن اگر یہ نہ ملے، شہادت نصیب ہو گئی تو جنتیں تو ویسے ہی مل جائیں گی. تو اس راہ کے اندر کوئی ناکامی کا سودا نہیں ہے، کوئی ناکام لوٹنے والا نہیں ہے. ان راہوں کو جو اختیار کرتا ہے وہ تو کامیاب ہے. تو کامیابی کی راہوں پر چلنے والے ہمارے ان ساتھیوں کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن پاک کی آیتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو تھکا ہوا مت سمجھو، اپنے آپ کو بوجھل مت سمجھو، اپنے آپ کو بوڑھا اور ضعیف نہ سمجھو، ان راہوں کو لمبا تھکا دینے والا نہ سمجھو. تم تو کامیابی کے سفر پر روانہ ہو. جو اس سفر میں ساتھ شامل ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا اور آخرت کے اندر اس تحریک سے وابستہ، اس جد و جہد سے وابستہ، اس مشن سے وابستہ اور اس مقصد سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اخروی نعمتوں پر سرفراز فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.